السلام علیکم جی. تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 67. اسکلم منیبہ خلیل. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. جلال نورے سے 3 ماہ سے نہیں ملا تھا. اس کی آواز نہیں سنی تھی, اس کو دیکھا نہیں تھا. اب تو وہ گھر اسے پاگل کر دینا چاہتا تھا. نور سے وہ اگلے روز ملتے واپس آ گیا. وہ اکثر اس سے فون پر بات کر لیتا, مگر کبھی نورے سے بات کروانے والی بات نہیں سنی. ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا. طلال اس کے واپس یہاں آنے تک سب جان چکا تھا. اس نے جلال سے سب پوچھنا چاہا, مگر وہ خاموش رہا. وہ بھی کچھ نہیں کر سکا. طلال نور کی وجہ سے وہاں رہنے پہ مجبور تھا. نتاشا واپس جا چکی تھی. نور کو یہی بتایا گیا تھا. ان سب کو کسی ضروری کام سے جانا پڑا. اب وہ ٹھیک تھی. طلال کا خود سے دور رہنا بھی محسوس کرتی تھی, مگر کہتی کچھ نہیں تھی. وہ اس کا خیال رکھتا تھا, مگر پاس نہیں آتا تھا. وہ اپنے بارے میں نہیں جانتی تھی, مگر طلال جانتا تھا. اس مس کیریج کے بعد اس کے لیے دوبارہ کنسیو کرنا مشکل تھا. طلال چاہتا بھی نہیں تھا ابھی وہ پھر سے کنسیو کرے. وہ اب چاہتا تھا وہ ذرا بڑی ہو جائے, خود کا خیال رکھ لیا کرے. ویسے بھی ابھی اس کی اسٹڈی رہتی تھی. نور اس کی کسی سوچ کو نہیں سن سکتی تھی. اگر سن سکتی بھی ہوتی تو بھی اس کے دور رہنے کے اس جواز کو اپنے طریقے سے مٹا دیتی. وہ طلال کی وجہ سے جلال سے بھی کبھی کھل کے نورے کے متعلق نہیں پوچھ پاتی تھی. جلال اسے طلال میں الجھا کر کال ہی کاٹ دیتا. فضا اور رشید بھی اس سے ملنے آتے رہتے تھے. خالہ تو ہر دوسرے دن اس کا حال احوال پوچھنے آ جاتی. بلقیس کی ان سے بہت بن چکی تھی. وہ رانی کے پاس بھی چکر لگا کر آئی تھی. وہ اپنی ماں سے ملتے بہت خوش ہوئی تھی, مگر جلدی کی وجہ سے انہیں جلال سے ملنے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ وہاں رشید کی کال آنا شروع ہو گئی. وہ جب گھر پہنچی تو فضا کا الٹیاں کرتے برا حال تھا. رشید الگ بابلا ہو رہا تھا. پتہ کروانے پر انہیں معلوم ہوا ان کی بہو ماں بننے والی ہے, اور وہ دادی. رشید تو مسکراتے اپنے بچے کے آنے کی نیوز پہ ہونے والا یہ دھماکہ دیکھ رہا تھا. سارے حویلی والے ان کے گھر جمع ہو گئے. شبر چوہدری نے تو پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی. اس کے بعد سے فضا کا خیال نذیرہ خود رکھ رہی تھی. پہلے ان کی بہو کا 1 ماہ گھر میں پورا نہیں ہوا تھا, اس لیے کام نہیں کرنے دے رہی تھی. اب وہ ماں بننے والی تھی, اس لیے وہ تو اب بیٹھ کر بور ہو جاتی, مگر اس کی ساری بوریت رشید اپنے طریقے سے دور کرتا. پھر تو جو اس کی جان جاتی, جتنا وہ تڑپتی. رشید بھی اسے اچھے سے بتاتا تھا کس قدر تنگ کیا تھا اس کی پہلی اولاد کے آنے کی نیوز نے اسے. رشید نے اب گھر میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں. اس نے کچن بھی نیا بنوا دیا تھا, گیس بھی لگوا دی تھی. بس اپنی ماں کی ضد پر گھر کا ایک حصہ ان کے پھول پودوں کے لیے رہنے دیا. باقی سارا گھر اس نے پکا کروا دیا تھا. نذیرہ بھی خوش تھی. وہ کب کا بنانا چاہ رہے تھے, مگر اس کی اولاد اپنی قسمت ساتھ لائی تھی. اس کے آنے کی نیوز پر ہی اسے بہت منافع ہوا, جو اس نے گھر بنانے میں لگا دیا. رانی بھی ابو بکر کے ساتھ اپنی بھابھی سے ملنے آئی تھی. وہ بہت خوش تھی. اس کی خوشی تو اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی. جلال بھی اکثر رانی سے ملنے ان کے گھر جاتا تھا. یہ بھی رشید کے کہنے پہ تھا. جلال ہاسپٹل اپنی ٹانگ چیک کروانے آیا تھا. اسے ابھی درد رہتا تھا. وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے باہر آیا. انہوں نے بس ایکسرسائز اور کچھ تیل دیے تھے جن کی اسے مالش کرنی تھی, وہ بھی روٹین سے. جلال ان کی کالز اگنور کرتے تھک چکا تھا. اس نے مجبوراً کال اٹھا لی. السلام علیکم خالہ. وہ کچھ شرمندہ تھا. شکر ہے تمہیں یاد ہے, ورنہ میں تو سمجھی کہ تم ہمیں بھول ہی گئے. مانا خوشخبری زیادہ تھی. تمہیں ڈر ہوگا کہیں تمہاری بیوی کو نظر نہ لگ جائے, مگر ہم سے بھی ایسا کیا بھاگنا. جلال ان کی بات سنتے سامنے دیکھ رہا تھا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. سامنے وہی تھی, وہی جس نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی, جس کی وجہ سے وہ آج اس موڑ پر آ گیا تھا. اسے یقین نہیں آیا.
اس کے وجود پر چادر تھی، وہ نہ بھی ہوتی تو وہ پھر بھی پہچان جاتا۔ خالہ بھی فون پر کچھ کہہ رہی تھی، یہ وہی نیوز تھی جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ خالہ میں پھر بات کرتا ہوں، اس نے کال کاٹتے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ ہاتھ میں فائلز پکڑے ڈاکٹر کے کیبن کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ جب تک وہ سیدھی ہوئی جلال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جلال کو دیکھ اس کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ اس نے چادر اور فائل پر گرفت سخت کی۔ جلال نے بغیر کچھ کہے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بس خود کو اس سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ تم سے ایک ایک چیز کا حساب بنتا ہے میرا، جلال نے کہتے فائل چھیننے کے انداز میں لیتے کھولی۔ اس کا شک ٹھیک تھا، سامنے ہی فائل پر الٹرا ساؤنڈ کی پکچر تھی۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ اس کے دل میں خوشی سی جاگی۔ اس نے نیچے ویک والے سیکشن میں دیکھا، وہاں 3 ماہ لکھا تھا، مطلب وہ 3 ماہ سے پریگننٹ تھی۔ خالہ بھی اسی کے حوالے سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے فضا کی بارات والے دن اس کا ہی چیک اپ کروایا تھا، اسی لیے وہ اس دن اس کا اتنا خیال کر رہی تھی۔ یہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ سوچوں میں گم تھی۔ جلال نے اسے سرد نظروں سے دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ ہی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مزاحمت کرتے صرف یہاں تماشا لگاؤ، خاموشی سے میرے ساتھ چلو گی تو اچھی رہو گی۔ وہ جلال کے لہجے سے ڈری۔ اس کا ڈرائیور نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جلال اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے لے گیا۔ جلال نے غصے میں بھی احتیاط برتی، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ غصہ الگ، مگر وہ اسے یوں پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سارے راستے خاموش رہی۔ اس نے گھر کال کرنے کے لیے موبائل نکالا تھا جب جلال نے وہ فون پکڑتے پیچھے گاڑی میں پھینک دیا۔ وہ ڈری تھی جلال کے اس قدر غصے سے۔ اس کے بعد وہ ہلی بھی نہیں۔ جلال اسے گھر میں لاتے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ میری ہی اولاد کو مجھ سے چھپاتی رہی تم۔ وہ اس ایک سوال سے بچ رہی تھی پورے 3 ماہ سے، اب بھی اس سوال پر سر جھکا گئی۔ باپ کو تو سر پر ہاتھ رکھتے قسم دلائی تھی وہ جلال کو نہیں بتائیں گے، مگر اب کیا کرتی؟ اس کی ماں نے تو کہا تھا اسے بچے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوگا، مگر وہ بالکل مختلف پیش آ رہا تھا۔ کتنے ماہ سے پریگننٹ ہو؟ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ نورے صاحبہ جبار، مجھے مجبور مت کرو میں تم سے اونچی آواز میں بات کروں۔ وہ بہت آہستہ ہی صحیح مگر بہت ٹھنڈے انداز میں بولا تھا۔ 3 ماہ سے۔ وہ سر جھکا گئی۔ جلال نے اسے پیچھے صوفے پہ گرایا۔ وہ دونوں ہال میں کھڑے تھے۔ جلال اس کے اوپر جھکا۔ وہ لرزی تھی، نہیں جانتی تھی جو اس نے ان 3 ماہ میں برداشت کیا ہے وہ اس کی سوچ سے زیادہ بھیانک ہے۔ مطلب فضا کی شادی پر تم پریگننٹ تھی اور تم جانتی تھی مگر مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سوال نہیں تھا، وہ جانتی تھی، بس نظریں جھکا گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے الگ ہونے کا۔ ایک دفعہ میرا بچہ دنیا میں آ جائے، پھر طلاق کے کاغذات کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، کرتی رہنا عیش۔ جلال اس کے چہرے پہ گرایا تھا، پھر باہر سے طلال کی آواز سنتے اس سے دور ہوا۔ جلال سب ٹھیک ہے؟ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تم ایکسرسائز کے بغیر ہی وہاں سے آ گئے۔ طلال 2 دن سے یہاں ہی تھا، اسے نور کے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے۔ بلڈ سیمپل وہ ساتھ لایا تھا کیونکہ وہ ٹیسٹ وہاں نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ جلال اس کی گاڑی میں آیا تھا، اسے میسج کر دیا تھا اوبر سے آ جانا۔ جلال؟ طلال اس کے لہجے کی نمی دیکھ سکتا تھا۔ جلال بغیر کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طلال کو یقین نہیں آیا، وہ بہت بہادر تھا۔ وہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں روتا تھا۔ وہ تو تب نہیں رویا تھا جب اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کے اوپر مٹی ڈالی تھی، تب نہیں رویا جب اس کے اپنے چچا نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، تب نہیں رویا جب نور کو رخصت کیا، مگر اب رو رہا تھا۔ طلال، وہ عورت میری محبت کے قابل نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی میں نے پہلی محبت اس سے نہیں کی، مگر وہ نہیں دیکھ رہی تھی جو محبت میں نے اسے دی۔ طلال آہستہ آہستہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے مجھ سے میرے بچے کے بارے میں چھپایا۔ میری پہلی محبت کوئی اور لڑکی تھی، مگر آخری محبت تو وہ تھی نا، پھر ایسی سخت دلی کیوں دکھائی اس نے؟ میں تو عادی ہو گیا تھا اس کا، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ گئی۔ میں نے صبر کر لیا، مگر میری اولاد کے بارے میں تو نہ چھپاتی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا،
طلال بھی اس کے منہ سے یہ سب سنتے شوق میں تھا۔ نورے کے چھوڑ جانے کے بارے میں وہ جانتا تھا، جلال کس حد تک پاگل ہو چکا تھا یہ بھی وہ جانتا تھا، مگر اس کے باپ بننے کے بارے میں یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ طلال اسے مشکل سے چپ کروایا، وہ بھی آنسو صاف کرتے جیسے کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں کر رہا تھا، مگر اب میرے بچے کے اس دنیا میں آتے ہی میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا، پھر اس کے چھوڑنے پر تڑپنے سے بہتر یہی ہے۔ اس کے لہجے میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں تھی۔ طلال اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کا کندھا تھپک کر اندر چلا گیا۔ پیچھے طلال بھی نور کی رپورٹس لینے کے لیے چلا گیا۔ پھر 2 دن کلینک بند رہتا۔ ابھی بھی وہ جلال کے لیے فکر مند تھا، اسی لیے آ گیا تھا کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے وہ بہت کچھ ہو چکا تھا اس کے ساتھ، جو اس کے علاوہ صرف خدا اور طلال ہی جانتا تھا۔ طلال واپس جلال کے پاس جا رہا تھا جب اسے گھر سے کال آئی۔ اس نے نور کا سوچتے کال پک کر لی۔ طلال پلیز جلدی گھر آ جاؤ، نور دروازہ نہیں کھول رہی، کہہ رہی ہے تمہارے آنے پہ ہی کھولے گی۔ طلال کو یقین نہ آتا یہ نور کی ضد ہے، اگر اس کی ماں کی آواز نہ ہوتی۔ جی میں آتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ کھانا کھایا اس نے؟ طلال کو اب نور پہ غصہ آ رہا تھا جو جانتے بوجھتے ضد کرنے لگی تھی۔ صبح تو سب کے ساتھ کھایا ہے، دوپہر سے بند ہے۔ طلال نے سر پیٹا، وہ واقعی اب اسے بہت تنگ کرنے لگی تھی۔ طلال نے اس کے کورس آن لائن کروا دیے تھے، وہ ساری کلاسز آن لائن لے لیتی تھی، پیپرز دینے بس اس کا جانا ضروری ہوتا جو وہ دلا دیتا۔ وہ خود بھی یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا، جب نور ہی وہاں نہیں تھی تو اس کا کیا کام، بس اسی وجہ سے۔ میں آتا ہوں، اس نے کہتے گھر کے ہال میں لگا کیمرہ آن سکرین کیا۔ اس کے غصے کا گراف بڑھا۔ بلقیس اکیلی نہیں بیٹھی بلکہ ان کے پاس نور بھی تھی جو ہاتھ میں پلیٹ پکڑے فروٹس کھا رہی تھی۔ بلقیس کال کاٹتے اسے گھورا۔ اس نے مسکراتے سیب کی ڈلی منہ میں ڈالی۔ اس نے ضرور اپنی ساس کو تنگ کرتے یہ کال کروائی تھی۔ اس سے پوچھتا تو وہ گھر جا کر ضرور جو اب ہر کسی کو تنگ کرنے لگی تھی۔ طلال پہلے سیدھا جلال کے گھر آیا، چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے دروازہ خود ہی انلاک کیا۔ جلال گھر میں نہیں تھا، اس کی بائک گھر میں نہیں تھی، یہ اسی بات کا ثبوت تھا۔ وہ نورے سے بات کرنے کے لیے آگے آیا۔ نور وہیں ہال میں بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ طلال کو افسوس ہوا جو وہ ضد میں آ کر اپنا گھر اجاڑنے پہ تلے تھے۔ پانی پی لیں بھابھی۔ طلال کچن سے پانی لاتے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ تھامتے شکوہ کرتی نظروں سے پینے لگی۔ جلال سے غلطی ہوئی ہے اور آپ سزا گناہ والی دے رہی ہیں، اس نے سمجھانا چاہا۔ آپ بتائیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا نور کسی اور سے محبت کرتی ہے، کیا آپ پھر بھی اس سے پہلے جیسا رویہ رکھتے؟ طلال کے ہونٹوں پہ تبسم پھیلا۔ وہ غلط شخص سے غلط سوال کر رہی تھی۔ وہ 1 محبت کریں یا 10، مگر وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں اسے اس قدر محبت دیتا، وہ اپنے ماضی میں ہوئی ہر محبت کو غلطی سمجھنے لگتی۔ طلال نے سچ کہا تھا، وہ اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ بے شک میں کچھ دنوں تک بہت برا محسوس کرتا، مگر آخر میں سب سمجھتے اسے خود میں اس قدر گم کر لیتا کہ اسے کسی اور کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ نور اس دیوانوں کو دیکھ رہی تھی جس کی محبت کو جانچنے کے لیے کوئی بھی آلہ شاید فضول تھا۔ 5 سال کی تھی وہ جب سے میرے نکاح میں ہے، تب سے اسے سوچتا رہا ہوں۔ اس قدر سوچا ہے کہ اب مجھے باقی سب بھول سکتا ہے مگر وہ نہیں۔ 2-4 دن کی محبت نہیں ہے میری، سالوں کی تڑپ نے اس محبت کو اس قدر پختہ کر دیا ہے کہ وہ آزاد ہو کر بھی پھر کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی۔ نورے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اب اس قدر محبت دی ہے میں نے اسے، اگر مر بھی جاؤں تو میرے علاوہ کسی اور کا سوچتے بھی کانپ جائے گی۔ میری محبت سے آپ کی محبت کا کوئی موازنہ نہیں، مجھے اس پہ اندھا اعتبار ہے۔ آپ کو اس کی باتوں کا بھی یقین نہیں۔ نورے کا سر جھکا، وہ حقیقت بتا رہا تھا اور سچ بتا رہا تھا۔ میرے پاس جتنی دولت ہے اس کا آدھا بھی نہیں ہے آپ کے بابا کی جائیداد۔ اگر اپنے چچا کو شو آف ہی کروانا ہوتا تو میری ساری جائیداد ہی اس کی ہے، مگر اس کی زندگی میں مخلص رشتے چاہیے تھے، اسی لیے ان سے دور ہو گیا۔
مطلب وہ طلال کو سب بتا چکا تھا۔ نورے کا سر مزید جھکا۔ طلال نے اسے گندے تاثرات سے دیکھا۔ وہ اب اپنا ناک اپنے دوپٹے سے رگڑ رہی تھی جو اتنا رونے کے بعد بہنے لگا تھا۔ طلال کو اس سے چڑ سی ہوئی، نہ جانے جلال کیسے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے دوائیوں کے زیر اثر بتایا تھا، ورنہ وہ حواس میں ہوتے آپ کا نام سننے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ آپ کے جانے کے بعد بہت بیمار رہا، مگر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ نورے اب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے کمرے کا سائڈ ٹیبل اس کی دوائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اپنی ٹانگ پھر ٹڑوا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تو میں نور کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آیا تو اس کی حالت دیکھتے اس کے پاس رک گیا 2 دن۔ نورے کو اب اپنا جانا برا لگ رہا تھا۔ آپ کے جانے نے بہت برا اثر ڈالا تھا اس پر۔ اسے اس گھر کی دیواروں تک سے وحشت ہونے لگی۔ اسے ہر جگہ آپ ہی نظر آتی۔ وہ تو پاگل ہونے کے قریب تھا۔ تو کیا وہ اس حد تک محبت کرتا تھا اس سے؟ اسی لیے اس وقت طلال کے کندھے پر سر رکھے اس قدر شدت سے رو رہا تھا۔ نورے اس کی طلال سے باتیں سن چکی تھی، اسی لیے ندامت میں یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ اگر اس نے کہا تھا وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو کم از کم یقین تو کرتی اس کا، مگر آپ کو بس اس کی پہلی محبت یاد رہی۔ طلال شاید اسے شرمندہ کرنے بیٹھا تھا، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ محبت تو انسان اپنی زندگی میں آنے والے انسانوں سے کر ہی لیتا ہے، ماں باپ بہن باقی رشتے بیوی بچے سب ہی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا جو اسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی؟ یہ تو دل کا کام تھا، مگر آپ اسے مجرم بناتے یہاں سے نکل گئی۔ نورے کا سر ندامت سے جھک چکا تھا۔ آپ کو تو اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی آپ کے جانے پر ہی تو اس نے عین اسی وقت جلال کی آواز گونجی تھی۔ وہ شاید ابھی آیا تھا۔ طلال تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، تم جاؤ، اپنے مسئلے میں سلجھا لوں گا۔ طلال اٹھ گیا، اسے واقعی جانا تھا۔ طلال اس سے ملتے وہاں سے چلا گیا۔ جلال اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ کیا کھاؤ گی کھانے میں؟ جلال نے بالکل عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں خود بنا لوں گی۔ وہ سمجھی شاید جلال نے سب بھلا دیا ہے۔ بتاؤ، بس چند ماہ کی مہمان ہو تم یہاں، مہمانوں سے کام نہیں کرواتا میں۔ نورے نے اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ جلال، یہ میرا بھی گھر۔ جلال نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ تمہارا گھر چند ماہ پہلے تھا، اب صرف میرا گھر ہے یا میرے بچوں کا؟ وہ رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نور رونے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا جیسے اس کے رونے سے اکتا گیا ہو۔ اصل میں وہ اس کے آنسو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جلال نے اپنی مرضی سے ہی گوگل کرتے اس کے لیے کھانا بنا لیا۔ وہ ہال میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جلال کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ مان گئی تھی وہ غلطی پر ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکی وہ جلال کی بیوی سے محبت بن چکی ہے، مگر اب جلال اس کو سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ جب بار کو ڈرائیور نے بتا دیا نورے کو جلال لے گیا ہے، وہ خوش ہوئے۔ ان کی بیٹی نے قسم دے کر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ وہ تو اس لیے اس سے مل کر اسے نورے کے بارے میں بتا نہیں سکتے تھے۔ اب وہ خود ہی جان گیا۔ ان کی دعا تھی بس اب نورے اس کے ساتھ ٹھیک رہے۔ ان کی بیوی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنے میں۔ فضا اپنی ساس کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ رشید پاس کھڑا ان کی ڈانٹ سن رہا تھا، جس کو انہوں نے حکم دیا تھا فضا کو اپنے ساتھ صبح واک کروانے لے جایا کرے۔ ایک دن لے جانا بھول گیا تھا۔ بھوسی پہ صفائی دے رہا تھا جو وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ جاؤ اب، وہ جی اماں کہتے کمرے میں چلا گیا۔ فضا بھی کچھ دیر بعد کمرے میں آئی۔ وہ فرائش سا بیڈ پر لیٹا تھا۔ اٹھیں، مجھے کیری لا کر دیں۔ رشید نے اسے گھورا۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ڈیری پہ جانے کے لیے اٹھا۔ فضا جانتی تھی وہ غصے میں ہے، بس اسی لیے تنگ کر رہی تھی۔ میں اماں کو بتاؤں گی اگر آپ نے مجھے کی دی۔ اس کی باقی کی بات منہ میں ہی دب گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ہی لاک کر چکا تھا۔ اس کی سانسیں قطرہ قطرہ پیتے وہ اسے سانسوں کے لیے تڑپا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے مکے بناتے اس کے کندھوں پر مار رہی تھی، مگر وہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پرسکون سا اپنے کام میں مگن تھا۔ اب بتانا انہیں۔ رشید دور ہوتے اس کے ہونٹوں کی نمی صاف تھی۔ وہ لمبے سانس لیتی جیسے پانی کی طرح بہہ جانے کو تیار تھی۔ اس نے نم نظروں سے رشید کو دیکھا۔ رات کا ڈوز تمہارے لیے کافی نہیں ہوتا، اب صبح سے الگ ڈوز ملے گا، تب جا کر تمہارا دماغ ٹھکانے پہ آئے گا۔ رشید نرمی سے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ صاف کرنے لگا۔
وہ نم شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ رشید نے وہ انگوٹھا منہ میں ڈالتے ساری نمی جذب کر لی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اب مجھ سے پنگا لینے کی کوشش بھی مت کرنا، پھر میری دی سزا بھی تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ سانسیں تمہاری پھر خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رشید کہتے اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پہ دانتوں سے کاٹتے دور ہوا، اپنے کندھوں سے قمیض درست کرتے نکل گیا۔ اسے ڈیرے پہ جانا تھا۔ پیچھے فضا اسے گھورتی رہی، وہ اس سے ناراض ہونے کا پروگرام بنا چکی تھی، بھول چکی تھی پھر اس کا منانا وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کی زندگی اس نوک جھونک میں گزر رہی تھی۔ وہ رشید کی شکایتیں طلال کو لگاتی تھی مگر وہ سن کر اگنور کر دیتا۔ اس کے سارے رسالے اور ڈائجسٹ اس نے پھینکوا دیے تھے۔ اگر یہ کام کسی اور کا ہوتا تو وہ اس کی جان گوا جاتی۔ اب بس وہ اپنے دادا کے سامنے رو کر چپ ہو گئی۔ رشید تو خوش ہو گیا تھا طلال کی اس حرکت پر۔ وہ جب بھی ناولز کا نام لیتی رشید اسے اچھے سے ناول یاد کرواتا، پھر وہ سب کچھ ہی بھول جاتی۔ وہ بھی بھول جاتا اس کی بیوی بھی انسان ہے، وہ بھی سانس لیتی ہے، وہ بس اپنی طلب مٹانے میں مصروف ہو جاتا۔ ان دونوں کو جب نور کے مسکیریج کا علم ہوا وہ بہت پریشان ہوئے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے نور کتنی حساس ہے، مگر پھر جب معلوم ہوا طلال نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ دونوں پرسکون ہوئے۔ طلال اس کی پریگنینسی کا سنتے بہت رویا تھا۔ فضا اپنے بھائی کو مشکل سے چپ کروایا۔ اسے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی تھی جسے ڈاکٹر سے لیتے وہ خود دفنا کر آیا تھا۔ وہ کوئی وجود نہیں تھا، وہ پھر بھی ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ سانس لیتی اسے چھوڑ کر گئی۔ جلال بھی اس رات بہت رو پڑا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفنانے گیا تھا۔ جلال اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا، وہ کیسے نور کو سنبھالے گا، مگر وہ گھر آتے ہی ٹھیک ہو گیا۔ پھپھو 3 ماہ سے جیل میں تھی، انہیں 5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس نوکرانی نے اپنے منہ سے سارا جرم کا اعتراف کیا تھا، پھر ان کے بیٹے بھی آئے تھے، اس نے ان کی بھی نہیں سنی۔ جب انہوں نے خود اپنے وکیل کے کہنے پر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو جج نے کم سزا سنائی۔ اس کے بعد سے ان سے طلال کے فیملی کے تعلقات نہیں رہے، وہ اب ان سے ملنے جلنے بھی نہیں آتے تھے۔ نتاشا کو تو سراسر اپنی دادی کی غلطی لگتی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود بھی طلال سے کہا تھا انہیں یوں معاف مت کریں، انہیں کسی نے حق نہیں دیا کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ طلال ویسے بھی انہیں نہیں چھوڑنے والا تھا، اب تو ویسے بھی وہ بیمار رہنے لگی تھی، جیل کا کھانا ان کی صحت پر اثر کرنے لگا تھا۔ ان کے بیٹوں نے کم سزا کروانے کی اپیل دی تھی، منظور ہوتی یا نہیں یہ تو جج ہی جانتا تھا۔ جلال نے کھانا ٹیبل پر لگاتے اسے آواز دی، وہ ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ جلال اس کے آنسوؤں کو اگنور کرتے اسے مجبوراً کھانا کھانے کے لیے آنا پڑا۔ وہ اسے دیکھتی رہی مگر جلال اس موڈ میں نہیں تھا۔ نور کے کمرے میں رہنا ہے تم نے، ان چند ماہ میں تمہارا سارا سامان بھی وہی شفٹ کر دیا ہے۔ وہ کھانا کھاتے اٹھتے اسے بتانا نہیں بھولا تھا۔ نورے اس کے جانے پہ رونے والی ہو گئی مگر وہ دیکھے تب نہ۔ جلال اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اس کے بیڈ کے پاس ایک ڈائری پڑی تھی، جلال نے وہ اٹھا لی۔ یہ ڈائری نئی تھی، اس کے پہلے سفر پر چند اشعار لکھے تھے۔ وہ چند اشعار کسی خاص بے وفا انسان کے لیے تھے جو محبت کا دعویٰ تو کرتی تھی مگر چھوڑ کر چلی گئی۔ اظہار کے باوجود وہ مجھ کو میسر نہیں تو پھر سینے میں اس کے پیار کا طوفان سا کیوں ہے، اور جو ہم سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا اس شخص کے لوٹانے کا امکان سا کیوں ہے، اور مٹی کا بنا ہے تو گل کیوں نہیں جاتا، پتھر کا اگر ہے تو پھر انسان سا کیوں ہے، کہتے ہیں اسے شہر کے سب لوگ مسیحا، وہ شخص میرے درد سے انجان سا کیوں ہے۔ جلال نے وہی اشعار دہرائے۔ نورے کے چھوڑ جانے نے اسے واپس شاعر بنا دیا تھا۔ ایک محبت نے اس قدر توڑا وہ شاعری سے ٹوٹ گیا، دوسری محبت نے ایسا توڑا اس نے شاعری کو تھام لیا۔ درخشاں بے وفا نہیں تھی، وہ بس کسی اور کی تھی۔ نورے بے وفا تھی، اس نے محبت بھی کی مگر چھوڑ گئی۔ اس کے چھوڑ جانے کا دکھ اس قدر تھا وہ لفظوں میں بیان کرنے لگا، اگر خود میں رکھتا تو مر جاتا۔ اس نے ڈائری یوں ہی بند کرتے سینے پر رکھ لی۔
خود فریبی کے خوابوں میں ہم رہے، ورنہ اپنے آپ میں رہتے تو قلندر ہوتے۔ موج کوثر کی قسم، ہم تھے محبت کے ولی، خاک کے در پہ نہ جھکتے تو سمندر ہوتے۔ کاش وہ اس کی محبت میں اس قدر نہ جھکا ہوتا تو آج اس کے آنسو یاد کرتے اس کی سانسیں نہیں اٹک رہی ہوتی۔ وہ انسان کے سامنے جھکا تھا جو مٹی کا پتلا تھا۔ اگر وہ انسان کے بجائے خدا سے محبت کر لیتا تو شاید وہ خالی ہاتھ نہ کھڑا ہوتا۔ وہ بھول چکا تھا خدا سے محبت کی شرط۔ وہ اسے سوچتا آنکھیں موند گیا جب کسی نازک سے ہاتھ نے اس کے سینے سے وہ کتاب اٹھائی تھی۔ وہ محسوس کرتے بھی لیٹا رہا، جب میں پاس ہوں تو کس کے لیے یہ شاعری لکھ رہے ہیں؟ وہ شعر پڑھتے غصے میں ہی تو آئی تھی۔ جلال نے جواب نہیں دیا۔ اور آپ تو شاعری لکھنا چھوڑ چکے تھے، پھر کیوں لکھ رہے ہیں؟ اب خود کو بھی سزا دیں جو شاعری کرنا شروع کر دی اس گھر میں۔ نورے تپی تھی، جتنی مرضی کوشش کر لیتی مگر اپنی جلن نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ اسے یہاں منانے آئی تھی۔ آج میں اسے آگ لگاؤں گی، بلکہ اسے نہیں، آپ کی ہر کتاب کو۔ وہ جانے لگی تھی جب جلال نے اس کے ہاتھ سے ڈائری نما کتاب چھین لی۔ کوشش بھی مت کرنا، اپنی محبت کے لیے لکھتا ہوں، اور کسی کی بے وفائی نے قلم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ نورے کچھ شرمندہ ہوئی۔ جلال نے جواب دیتے اسے دیکھا۔ یہ تیاری یقیناً اسے بہکانے کے لیے تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ جلال وہ ڈائری سائڈ ٹیبل پہ لاک کرنے لگا جب نورے نے چھین لی۔ کسی بے وفا کے لیے، تو مطلب میرے لیے لکھے ہیں یہ الفاظ۔ وہ اس سے چند قدم دور کھڑی ہوگی۔ جلال نے اسے گھورا جو اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ اب جو ڈر ہے مجھے تو اس کا ہے، اندر آ جائیں گے وہ اندر سے۔ نورے نے وہی شعر پڑھا جو اس نے ابھی لکھا تھا۔ اس قدر اندر سما چکی ہوں میں کہ مزید اندر تک سمانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ جلال نے اسے گھورا۔ وہ ڈائری لینی چاہی، وہ اپنے پیچھے چھپا گئی۔ وہ جان بوجھ کے جلال کو بہکا رہی تھی۔ اس کی تیاری اور اوپر سے اس کی حرکتیں۔ وہ آئی ہی اس کام کے لیے تھی، یہ نائٹی پہنی ہی اس مقصد کے لیے تھی۔ جلال اب اسے پھر سے خود کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ طلال نے ہاتھ اس کی کمر پہ لے جاتے کتاب پکڑی۔ اس نے کتاب چھوڑتے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دی۔ آپ کی اولاد کی ماں ہوں، اسی حیثیت سے اپنی باہوں میں سلا لیں۔ یقین جانے 3 ماہ سے سکون سے نہیں سوئی۔ نورے نے اب اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ جلال نے آنکھیں بند کرتے کھولی۔ اسے یوں ہی گھماتے، گود میں اٹھاتے وہ بیڈ پہ اپنے ساتھ لیٹا گیا۔ وہ سمجھتا تھا یہ نائٹی سونے کے لیے نہیں بلکہ اسے بہکانے کے لیے پہنی گئی ہے۔ نورے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ واقعی سونے کی تیاریوں میں تھی۔ وہ تو مشکل سے یہ گھٹنوں تک آتی بچوں کی شرٹ پہن کر آئی تھی۔ وہ پھر بھی غور نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بازوں کی جگہ صرف سٹرپس تھیں۔ وہ مکمل تو اپنا حسن اس پہ نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں پلتی اولاد بھی اپنا آپ نمایاں کر رہی تھی۔ نائٹی میں صاف اس کے پیٹ کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ نورے اس کی طرف کروٹ بدلتے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ میں نے سنا تھا محبوب سامنے بے پردہ حالت میں دیکھ صبر نہیں آتا۔ وہ نہ جانے کیا چاہتی تھی۔ جلال نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ تپی۔ ایک تو اتنی مشکل سے تیاری کی، خود سے شرما رہی تھی، اور محترم کو سونے کی پڑی تھی۔ جب وہ کہتی تھی مجھے سونے دے تب تو وہ سنتا نہیں تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کی شبنم چرا لو تم، اس رات میں جل جل کر ہر آہ بجا لو تم۔ یہ جسم پیاسا ہے بارش ذرا کر دو، خواہش میری سمجھو، یہ دل کی بات ہم کو یقین ہے، دھیرے دھیرے تم مان جاؤ گے۔ وہ راغ الاپتے اس کے کان کے پاس ہونٹ رکھے سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کس طوفان کو آواز دے رہی ہے، پھر بھی اس کے کانوں میں سرگوشیاں انڈیل رہی تھی۔ وہ بھی سرچ کرتے بولڈ رومانٹک سانگ یاد کر کے آئی تھی۔ اسے یہی پسند آیا تھا۔ جلال اس کی سرگوشیوں میں کھونے لگا تھا۔ وہ مسکرائی، مگر اچانک سے اسے مزید آگے سے سانگ ہی بھول گیا۔ اس کی خاموشی پہ جلال ہوش میں آیا۔ اس نے دیکھا وہ نورے کی گردن پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے وجود کے ساتھ ہتھیلیاں کر رہا تھا۔
یہ کیا حرکت ہے؟ جلال دور جانے لگا جب نور نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال لی۔ وہ آج اسے ہر حال میں منانا چاہتی تھی۔ اس کے آنسو جو دوپہر کو گرے تھے وہ سیدھا اس کے دل پر گرے تھے۔ اب وہ چاہتی تھی مان جائے۔ اگر اسے علم ہوتا اس کے دور جانے پہ وہ اس قدر تنہا ہو جائے گا، وہ کبھی دور نہیں جاتی۔ دور تو نہیں جا سکتے آج آپ، وہ بضد تھی۔ جلال نرم پڑنے لگا۔ اس کا وجود اسے سب بھلانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اسے بھی یاد رکھنا چاہیے تھا وہ کس قدر تڑپا ہے۔ بے وفا انسان کے پاس آنے کا بھی قائل نہیں ہوں میں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ نہیں جھٹک سکتا تھا۔ میں تو کم عقل ہوں، آپ خود بتا دیں وفائی کیسے کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی چوکی تو جو سزا دیں گے منظور ہے۔ نورے بھی آج معاملہ یوں ہی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ جلال کا وجود ڈھیلا پڑتے دیکھ اس نے اسے پیچھے بیڈ پہ دھکا دیا، خود اس پہ سایہ کرتے لیٹ گئی، چہرہ اس کے چہرے کے سامنے رکھا۔ نورے نے حوصلہ کرتے اس کی گردن پہ ہونٹ رکھے۔ ایسے تو وہ بہک نہیں رہا تھا۔ جلال آنکھیں بند کر گیا۔ اسے وہ لڑکی یاد آئی جو اس کی پناہوں میں کانپ جاتی تھی۔ یہ بہت بے باک بن رہی تھی۔ جلال نے سر اٹھاتے اس کی گردن میں ایک لمبی سانس بھری۔ اس کے ساتھ ہی نورے کی سانسیں خشک ہو گئیں، جیسے زمین پر آکسیجن ختم ہو گیا ہو۔ اب میں ہر الزام سے بری ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے نور کا کان ہونٹوں میں دبایا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا گئے۔ جلال نے اسے بیڈ پر ڈال کر اس پر سایہ کیا۔ نائٹی اس کے وجود سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں الگ ہو گئی۔ جلال نے اس کے پیٹ کے ابھار پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ لمبی سانسیں بھرتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو دبوچ گئی۔ جلال نے ہاتھ بڑھاتے دونوں کے وجود کو کمبل میں چھپا دیا۔ جس طرح بہادری سے وہ پیش آ رہی تھی، کمبل بنتا تو نہیں تھا۔ اس نے لائٹس بھی آف کر دی۔ نورے کی جان میں جان آئی۔ جلال اس کے وجود میں واقعی کھونے لگا۔ نورے کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ اب پچھتائی کیوں اسے بہکایا۔ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجتے ماحول کو پرسوز بنا رہی تھی، مگر وہ رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ خود اپنا سر اوکھلی میں دے چکی تھی، اب بچنا تو ناممکن تھا۔ جلال نے تو بہت منع کیا تھا، مگر اسے بھی جلال کو منانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کبھی ایسے پیش نہیں آیا تھا، آج تو جیسے سزا دے رہا تھا۔ اگر تو یہ سزا تھی تو نورے کی برداشت سے بھاری تھی۔ جلال بھی رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھتے اسے اپنا بچہ یاد آیا۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ نورے کی بھی سانس آئی۔ اس نے سر نیچے تکیے پر پھینک دیا۔ ابھی تو کوئی بہت بہادر بن رہا تھا۔ جلال نے تو جیسے اس کی انا وار کیا تھا۔ وہ یوں لیٹے ہی اٹھتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گئے۔ اب وہ اپنا بدلہ لے رہی تھی، اس کے ہونٹوں پہ کاٹتے۔ اس میں جیسے پہلے دن والی جنونیت آ گئی تھی۔ جلال بھی نرم نہیں پڑا۔ اس نے بھی اس کے ہونٹوں پر دانتوں سے کاٹا۔ وہ سسکتے دور ہوئے۔ جلال اس کے کان کے پاس ہونٹ رکھتے وہاں داڑھی رگڑی۔ وہ داڑھی کی چبھن پر کپ کپ آ گئی۔ اس کو پہلو میں بٹھا کر اسے تکنے کا نشہ کس قدر ہو گئیں چہرے پہ ضروری آنکھیں۔ وہ مسکرائی۔ جلال بھی بہک چکا تھا۔ اب وہ دونوں بہک کے ایک دوسرے کی قربت میں گم تھے۔ دونوں کو ہی ہوش نہیں تھا، اور اب وہ ہوش میں آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آتے وہ سب بھول گئے، ہر رنجش، ہر گلہ، ہر شکوہ، سب کچھ ہی۔ اگر یاد رہا تو ایک دوسرے کا دکھ اور جدائی۔ جلال اسے باہوں میں بھرتے اپنے پچھلے 3 ماہ کی شدتیں لٹا رہا تھا۔ وہ بھی 3 ماہ سے جدائی میں جلتی آج اس کے وجود کی حدت سے پگھل رہی تھی۔ نورے اس کے سینے پر سر رکھے پڑی تھی۔ وہ خود سکون سے سو رہا تھا۔ اپنی 3 ماہ کی بے بسی وہ اچھے سے اس کے وجود پر نکال چکا تھا۔ اسے امید تو تھی اب وہ مان جائے گا۔ اس کی رات کی سرگوشیاں تو یہی کہہ رہی تھیں۔ اس کا بہکی آواز میں اپنے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اشعار کہنے اسے بہت پسند آیا۔ وہ چاہتی تھی یوں ہی ہر رات وہ اس کی باہوں میں پڑی ہو اور وہ اسے شعر سنائے۔ نورے کو اس کا سونا سخت برا لگا۔ وہ بھی تو اٹھی ہوئی تھی، حالانکہ اس نے ساری رات اسے سونے نہیں دیا تھا۔ نورے اوپر ہوتے پہلے قمیض کے بٹن بند کیے، پھر اس کے گال پہ جھکتے ہونٹ رکھے۔ وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ نورے کو شرارت سوجی۔ اس نے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ وہ کسمسایا۔ وہ مسکرائی۔ اب اس کے کان کی لو پکڑتے دانتوں سے کاٹی۔
اور جلدی سے دور بھی ہو گئی۔ وہ کان مسلتی آنکھیں کھول گیا۔ اس کا کان سرخ ہو گیا تھا، اس نے بہت برے طریقے سے کاٹا تھا۔ جلال نے اسے گھورا، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ جلال اسے بیڈ پہ ڈالتے اس پہ جھکا، وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ یقیناً ان 3 ماہ کی جدائی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ جلال کا تو یہی خیال تھا، جیسے وہ رات کو حرکتیں کر رہی تھی اور جیسے اب اسے اٹھایا، وہ یہی سوچ سکتا تھا۔ محبوب کو دل دینے کے بعد جان کی پرواہ کون کرتا ہے؟ جلال نے اس کے ڈائلاگ سنے۔ زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ اٹھو۔ نورے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال گئی۔ ابھی تک ناراض ہے؟ جلال چاہتے ہوئے بھی اسے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں، میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں۔ وہ خاصا جتاتا انداز تھا۔ میں نے ساری رات اٹھ بھی نہیں کیا، چپ چاپ پڑی رہی، پھر بھی۔ جلال اسے گھورا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے اس کی طلب تھی؟ جلال نے اس کی قمیض کو کالر سے پکڑتے پاس کیا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ جلال نے دیکھے وہ ہونٹ، ان پہ زخم بنا تھا۔ وہ رات بہکتے نہ جانے اس کے وجود پر ایسے کتنے زخم دے چکا تھا۔ دینے والا بھی لاپرواہ تھا اور جسے دیے اسے تو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ جلال پھر سے بہکا، ہاتھ بڑھاتے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ وہ سانس بھرتے اس کو پھر سے اپنے ارادوں سے ہٹا رہی تھی۔ جلال جھکتے، پھر ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھتا وہ رخ موڑ گئی۔ اس کے ہونٹ نورے کی گال پر گرے۔ پہلے بتائیں، مجھے معاف کر دیا، پھر جو مرضی چاہے کر لیجیے گا۔ وہ اسے منانے کے لیے کافی بے باک ہو رہی تھی۔ جلال اسے بتانا تو چاہتا تھا، پھر وہ کیا کرتا، مگر اگنور کرتے اٹھ گیا۔ نورے اس کے پیچھے ہی اٹھی۔ وہ باہر جانے لگا جب اس کے ہاتھ پکڑتے روک لیا۔ نادان سمجھ کر معاف کر دیں، پھر کبھی بدتمیزی کروں تو 2-3 کھینچ کر لگا لیجیے گا۔ کمرے میں بند کر دیجیے گا، میں کہیں نہیں جا سکوں گی، جتنی مرضی ضد کروں، خود سے دور مت کیجیے گا۔ وہ پیچھے سے جلال کو ہگ کر گئی۔ جلال اس کے منانے پر پگھل رہا تھا، مگر ابھی اسے بھی تو احساس کروانا تھا۔ جلال نے پلٹتے اس کے بال سمیت گردن کو گدی سے پکڑتے چہرہ پیچھے کو کیا۔ وہ درد برداشت کرتے کھڑی رہی۔ میں تم پہ اب اعتبار نہیں کر سکتا۔ تم مجھے پھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو؟ پھر چھوڑ کر چلی گئی تو؟ وہ واقعی اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر جانے کی کوشش بھی کروں تو پہلی فرصت میں مار دیجیے گا مجھے۔ جلال، پہلی غلطی کی ہے، اس کی سزا بھگت چکی ہوں، اب نہیں کروں گی ایسا۔ جلال اس کے رونے پر نرم پڑتے اس کی گردن چھوڑی۔ وہ تڑپ کے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ جلال نے ہاتھ اس کے بالوں میں لے جاتے انہیں سہلایا۔ کس نے کہا تھا مجھے چھوڑ کر جاؤ؟ اور یہ بھی کہ میں نے تم سے شادی اپنے چچا کو دکھانے کے لیے کی تھی۔ وہ شاید حساب چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، مگر اسے دور جانے کے لیے تیار دیکھ جلدی سے بول پڑی، ماما نے۔ جلال کو شروع سے ہی علم تھا اس کی ساس انہیں خوش نہیں رہنے دے گی۔ اور کون سا علم دیا تھا انہوں نے تمہیں؟ وہ صاف طنز تھا اور بتانا اس کی مجبوری۔ چھوڑ دو اس انسان کو، صرف استعمال کر رہا ہے وہ تمہیں اپنی فیملی کو دکھانے کے لیے۔ دیکھا نہیں پہلے کبھی وہ ان سے ملنے نہیں گیا، تمہیں ساتھ لے کر وہ شادی پر بھی چلا گیا۔ تمہاری دولت کا ٹھاٹ بٹھانا چاہتا ہے وہ ان سب کے دل و دماغ پر۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو گھر میں بہن ہوتے ہوئے باہر عاشقی معشوقیاں لڑاتا۔ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، بس تم لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دیکھ لینا، اولاد کے ہوتے ہی اس کا دل تم سے بھر جائے گا۔ ان کی انہی باتوں کے اثر میں وہ جلال سے بدتمیزی کرتے چلی گئی۔ اس روز اس کی سب سے بڑی غلطی انہیں جلال کی کسی اور سے محبت کرنے کا بتانے کی تھی۔ اگر اس روز وہ انہیں اپنے رشتے کی کمزور نس نہ پکڑاتی تو آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے، یوں صفائیاں نہ دے رہے ہوتے۔ غلطی زیادہ اس کی تھی۔ ارے ابورشن کروا دو اس کا، جب اس کے باپ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تم اس کی پرواہ کیوں کر رہی ہو؟ ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری جو تم یہ ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہو؟ وہ خود تو ہر ذمہ داری سے آزاد ہے، جس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں یہ ذمہ داری تھما دی۔ نورے کو اس روز بہت رونا آیا۔ اس کا بچہ بوجھ نہیں تھا، اس کی ماں نہیں سمجھ رہی تھی۔
اس نے ضد کرتے اپنے بچے کو پالنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ شازیہ کی بھی اس معاملے میں نہیں سنی، وہ وقتاً فوقتاً اسے اس کی غلطی کا احساس کرواتی رہتی، کہتی اس بچے کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہوگا، اسے باپ کا پیار نہیں ملے گا، وہ بھی کب تک اکیلی رہے گی، کبھی تو شادی کر لے گی کسی سے، پھر اسے بچے کو تو وہ سنبھال نہیں سکتی، اس کا دوسرا شوہر اسے پاس رکھے گا نہیں، وہ بچہ ہاسٹل میں خوار ہوگا۔ جلال سنتے اس کے بال سہلاتے پھر سے گردن پر لے گیا۔ تم شادی کرو گی کسی اور سے اور میرا بچہ بوجھ ہے۔ اسے بس 2 ہی باتیں سمجھ آئیں تھیں۔ جلال میں نہیں ماما کہتی تھی، میں تو آپ کے منہ سے طلاق کا نام سنتے پاگل ہو گئی تھی، ناراض تھی، غصہ تھی، مگر آپ کے نام کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ اگر اس بچے کا خیال نہیں ہوتا تو میں مر جاتی، اپنی جان خود لے لیتی۔ آپ کی یادیں مجھے بہت ڈسٹرب کرتی تھی۔ اس کی صفائی دینے پر بھی جلال کی پکڑ نرم نہیں ہوئی۔ اس نے جھکتے نورے کی گردن میں دانت گاڑے۔ وہ پچھتائی اس شخص کے سامنے اپنی موت کی بات پر، جب میں موجود ہوں تو تم اپنی جان خود کیوں لوگے؟ میں نکالتا ہوں نا تمہاری جان، وہ بھی قطرہ قطرہ، جلال نے کہتے اسے اٹھاتے بیڈ پر ڈالا۔ وہ پھر بغیر اس کی سنے اس پر سایہ کر گیا۔ اب وہ اچھے سے بتا رہا تھا وہ ان باتوں کو سننے کے بعد کیسا محسوس کر رہا ہے۔ نورے کی سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر ابھی وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بس اسے تڑپانا چاہتا تھا، جو وہ کر بھی رہا تھا، وہ بھی خوشی جوش و خروش سے۔ نورے کے ہاتھ وہ پہلے ہی باندھ چکا تھا، مزاحمت وہ کر نہیں پا رہی تھی، اگر کر بھی سکتی تو کون سا اس نے پیچھے ہٹ جانا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹتے وہ اسے بے بس بنا رہا تھا، بتا رہا تھا آئندہ اس کی باتیں اس کے سامنے کی اپنی بکواس نہیں سنانی۔ بولو آئی لو یو، تمہارے ہونٹوں سے سسکیاں نہیں اعتراف محبت نکلے بس۔ وہ اسے سب بتا کر پچھتا رہی تھی۔ جہاں وہ سانس مشکل سے لے پا رہی تھی وہاں وہ چاہتا تھا وہ اعتراف محبت کرے۔ وہ سانس بھر رہی تھی، یہ بہت نہیں تھا، کرو۔ نورے کی جان اٹک چکی تھی۔ آئی لو یو، وہ اس کی گردن پر کاٹ رہا تھا، چاہتا تھا وہ درد کے باوجود اعتراف کرے جو مشکل تھا۔ وہ مسکرایا، جھکتے اس کے وجود کی خوشبو میں سانس بھری، پھر اس کے بیوٹی بونز پر جھک گیا۔ وہ سوائے اس کی شدت برداشت کرنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ دوبارہ کہو، بار بار کہو، کہتی رہو، ورنہ آج میرے اندر کے جنونی انداز تمہیں پاگل کر دے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں ہونٹ رکھتے نیچے گردن تک لایا۔ وہ اس کی خواہش کا احترام کرنے پہ مجبور تھی، ورنہ وہ اس کی جان واقعی نکال دیتا۔ تمہاری آنکھیں جو شعر سنانے لگ جائیں، لفظ جو لیے پھرتے ہیں سب ٹھکانے لگ جائیں۔ جلال نے اس کی آنکھیں چومے، وہ اس کی شدتیں سہنے کے باوجود مسکرائی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اس کے ہونٹوں سے نکلتا ہر لفظ اس کے لیے ہو، وہ اس کے لیے لکھے، اس پر لکھے، اور ایسے لکھے کہ کوئی سن بھی نہ سکے سوائے اس کے، اور جب وہ سنے تو سب بھول جائے، جیسے ابھی وہ سب بھول کر اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی، جیسے اپنی تعریف پر شکریہ کہہ رہی ہو۔ جلال بھی اس کے اس عمل سے مزید بہکا۔ وہ اپنے اس عمل پر پچھتائی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ منمانیوں کی ہر سرحد پار کرتے بہت آگے نکل چکا تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 67، اور امید ہے اب آپ کو جلال اور نورے کی فکر نہیں ہوگی۔ ناول چاہے بولڈ رومانس یا فینٹیسی کے ہوتے ہیں، مگر ان میں کچھ ریئل ٹچ دینا ضروری ہوتا ہے، کردار کی فیلنگس کے بارے میں، جیسے ہو گیا جلال بھی یوں ہے کہ جب انسان پہلے کسی سے محبت کرتا ہے تو بہت فل جی توڑ محنت کرتا ہے اس سے محبت، اور جب وہ چھوڑ کر جاتی ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ ویسے میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو بھی کسی سے سچی محبت کرتے ہوئے، بٹ ہو سکتا ہے اسی طرح کی کوئی ہو، کیونکہ ریڈ ناول، میں نے بہت سے ناول پڑھے لیکن وہ کچھ ڈفرینٹ طرح کے۔ تو جو غیرت مند مرد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو عورت ان کو چھوڑ دی ہے، جسے وہ چھوڑ دیں، وہ ہر جگہ پہ اس کی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ جس طرح کے الفاظ نورے نے بولے تھے اس طرح کے الفاظ پہ نیچرلی ایک بندے کو غصہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نورے کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور اس وجہ سے وہ ذرا غصے میں آ گیا، تو سب کچھ
اور وہیں جو نور ہے وہ اپنی جگہ درست ہے کہ لائک کبھی بھی کوئی بھی عورت اگر شوہر سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کے شوہر اب کسی اور سے محبت کرتا ہو یا اس کے دل میں کوئی اور ہو۔ لائک عورت کی محبت میں جس طرح یہ کہ فراق دلی نہیں ہوتی، وہ تنہا رہنا تو پسند کر لیتی ہے مگر بٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اسی وجہ سے وہ جلال کو چھوڑ گئی، لیکن بعد میں اسے علم ہوتا ہے کہ جلال بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ اسے منانے کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہے۔ لائک مطلب دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ جلال کی غلطی یہ ہے کہ اس نے کبھی اوپنلی نورے کو یہ نہیں بتایا کہ آئی لو یو، لائک اعتراف الفاظ میں نہیں کیا، عمل میں بس تھا۔ عمل سے محبت ثابت ہوتی ہے لیکن عورت کو اظہار زیادہ پسند ہے، تو وہ اظہار اس نے نہیں کیا۔ تو اب تو آئی ڈونٹ تھنک سو دونوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو ہے۔ تو انجوائے دا ناول، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ